وقت پورا ہو گیا ہے، یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ اپنے پر ایمان لے آنے والوں کو لے کر اس بستی سے باہر چلے جائیں، عذاب آنے والا ہے، یہاں سے باہر چلے جائیں۔ جو آپ اور آپ پر ایمان لے آئے وہ بچ جائیں گے، باقی سارے عذاب کے اندر مارے جائیں گے، تو آپ چلے جائیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جب باہر جانے کا حکم دیا تو فرمایا ان لوگوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، ان پر میرا غضب نازل ہو رہا ہے، تو ان پر تمہاری نگاہ بھی نہ پڑے، دیکھنا بھی نہیں ہے، چلے جائیں۔ یہاں علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو یا ہوا ہو، اس جگہ پر جانا، وہاں کی سیر و تفریح کرنا اور وہاں سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے ان مقاموں سے گزرنا تو یہ تو درست ہے، لیکن وہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے جانا اور وہاں رہنا اور وہاں گھومنا پھرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں سے گزرگاہ ہو تو فوراً گزر جاؤ بس، اور گزرنا کیسے ہے، بلکہ اس کو ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سماعت کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے سفر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ان علاقہ جات سے ہوا۔ تبوک لمبا سفر تھا تو وہاں جا رہے تھے، تو یہ راستے میں علاقہ آئے اور یہ بستی بھی آئی۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان کی رہائش گاہوں میں داخل ہوتے وقت پچھلے لوگوں کے برے انجام سے عبرت لیتے ہوئے گزرو، اللہ کے عذاب کے خوف سے روتے ہوئے داخل ہو۔ یعنی ہم اگر دیکھیں کوئی پچھلے، اب ہمارے جو لوگ جاتے ہیں تباہ شدہ قوموں اور تباہ شدہ علاقوں کی طرف، تو وہاں بڑی اٹکیلیاں کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک سیر و تفریح کا رنگ بناتے ہیں۔ سرکار فرمایا کہ اللہ کے عذاب جس جگہ پر نازل ہوئے ہیں وہاں پہ داخل ہونا ہے عبرت حاصل کرتے ہوئے، گزرنا ہے تو روتے ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہوں پر داخل نہ ہوا کرو، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا ہے ویسا ہی عذاب تم پر بھی نازل ہو جائے۔ تو یعنی جو بری جگہیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے وہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ 4.5 نال کہندے نہیں جی چلو گردوارے چلیے جی، جہاں پہ ہر وقت ہی اللہ رب العزت کی جو ہے وہ ایک شرک اور کفر کے معاملات ہیں، اتھے چلیے جی۔ اس طرح اور بھی کتنی کفر کی جگہ ہیں، ہمارے لوگ نہیں جی اتھے چلیے جی۔ اور بڑے بڑے علاقہ جات اس طرح کے اور خطے اس طرح کے وہ بڑا ذوق شوق کے ساتھ جاتے ہیں، تو جہاں اللہ کی نافرمانی کے اڈے ہیں، جہاں پر مالک کا عذاب نازل ہوا، تو ان جگہ کے قریب بھی نہیں گزریں گے۔ سرکار نے فرمایا چہرہ ڈھانک لو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ تھے، اور سرکار کی اپنی حالت کیا تھی، تقنع بردائہ وہو علی الرحل، سواری پہ سرکار سوار تھے اور سرکار نے چادر سے سر اور چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ جب اس قوم سے، اس بستی سے سرکار خود نکلے، اپنی بھی سرکار کی یہ کیفیت تھی۔ جن صحابہ نے منع کرنے سے پہلے، اب دیکھیں کتنا یہ معاملہ سخت ہوتا ہے، جن صحابہ نے، مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے، جن صحابہ نے منع کرنے سے پہلے اس علاقہ کہ کنویں سے پانی بھر کر اس سے آٹا گوندھ لیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی اور آٹے کو گرانے کا حکم دیا۔ حالانکہ پانی ضائع کرنے کے بارے میں سرکار فرمایا کہ نہر کے کنارے بیٹھے ہو، دریا کے کنارے بیٹھے ہو تو پھر بھی پانی ضائع نہ کرو، پانی ضرورت کا استعمال کرو۔ حالانکہ وہ کہاں ضائع ہو رہا ہے،
لیکن اتنی اس سلسلے میں سختی ہے۔ لیکن جب اس قوم کی بات آئی، فرمایا کہ وہاں جو کنواں ہے، وہاں کے کنویں سے جن لوگوں نے پانی بھر لیا ہے، جن لوگوں نے آٹا گوندھ لیا ہے، وہ پانی بھی ضائع کر دو، وہ آٹا بھی ضائع کر دو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو آٹا تھا اس کا حکم دیا تھا کہ اونٹوں کو یہ ڈال دیا جائے۔ اور جہاں وہ جو صالح علیہ السلام، یہ اصل وہی علاقہ تھا، صالح علیہ السلام والا بھی یہی علاقہ تھا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو تھی وہ پانی پیتی تھی، فرمایا وہاں سے بھر لو۔ اور فرمایا کہ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے وہ بستیاں عبرت گاہ ہیں، سیر گاہ اور تفریح گاہ نہیں ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں روتے ہوئے گزرنا، تم میں سے اگر کسی کو رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لینا جب ایسی جگہوں پر گزرو جن جگہوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ ایسی قوموں کے پاس سے گزرو جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ وہ تو عذاب آیا، گزر گئے، صدیاں چلی گئیں، بیت گئیں، اب وہاں وہ نام و نشان بھی نہ رہے، لیکن وہ اللہ کے غضب شدہ جگہ پر جب بھی گزرنا ہے تو یہ حالت ہونی چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے عذاب میں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ان کی جو کسر ہے، ان کا جو معاملہ ہے، یہ ساری زندگی باقی رہتا ہے۔ پارہ نمبر 14 میں ایک اور بات بیان ہوئی، سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرے گھر بچی ہوئی، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا ہے، اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ یَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، یہ جو لوگوں کو یہ جو خوشخبری اس کو سنائی گئی۔ اب دیکھیں نا، مالک بار بار پہلے بھی خوشخبری کا لفظ استعمال کیا، اب بھی حقیقت میں ہے یہ خوشخبری کہ جب بھی یہ بتایا جاتا ہے، یہ بھی تو حکم ہو سکتا تھا نا جب اس کو بیٹی کے پیدا ہونے کی اطلاع ملے۔ پیدائش کا لفظ بھی قرآن پاک میں کئی دفعہ استعمال ہوئے، لیکن فرمایا جب اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تیرے گھر میں اللہ رب العزت نے بیٹی جیسی نعمت عطا کی ہے، تو اس خوشخبری کو سن کے وہ لوگوں سے پھر چہرہ چھپاتے پھرتا ہے اور ذلت والے معاملات پہ اتر آتا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے۔ اب یہ سوچتا ہے میں کیا کروں، ذلت برداشت کر کے اس بچی کو اپنے پاس رہنے دوں یا اسے زمین میں گاڑ دوں یا اسے زندہ قتل کر دوں۔ دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی تھی، بنا رکھی تھی۔ یہ جو کافر لوگ تھے ان کی حالت یہ ہے۔ مالک فرمایا کہ جب ان کو خبریاں دی جاتی ہیں تو یہ تو منہ چھپائے پھرتے ہیں، لوگوں سے ذلت ہوگی، لوگوں سے بے عزتی ہوگی تو پھر یہ پلاننگ کرتے ہیں، یہ ذہن بناتے ہیں کہ یار کیا ہوگا، میں ذلت اٹھاتے ہوئے اس بچی کو برداشت کروں ساری زندگی، جب تک یہ میرے گھر میں رہے گی تو میں تو ذلت ہی برداشت کرتا رہوں گا، میں تو باتیں سنتا رہوں گا، یا اس کو زندہ میں درگور کر دوں، زندہ میں اس کو قبر کے اندر گڑھے کے اندر ڈال دوں۔ اللہ پاک فرمائے کتنی بری باتیں یہ سوچتے ہیں۔ اب بھی اگر آپ کا تھوڑا شغف ہو مختلف چیزوں کو دیکھنے کا، اب یہ جو دور ہم کہتے ہیں بڑے روشنی کا دور ہے، یقین کریں کتنے لوگوں کے گھروں میں عورتوں کو طلاقیں صرف اس لیے ہوئی کہ یہ بچیاں پیدا کرتی ہے، یہ اس دور کی بات۔ اور آپ بھی جانتے ہیں اپنے معاشرہ ہمیں کتنی کو خوشی ہوتی ہے بچی کی پیدائش پر، ہمیں کتنی کو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ تو مالک کی عطائیں ہیں، مالک کی کرم نوازی ہے، اور ہم اب کہتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے دور میں ہیں اور بڑے صاف ستھرے دور میں ہیں، روشنی کے زمانے میں ہیں، جدید دور ہے، اور وہ قدیم دور تھا اور دقیانوسی خیالات کے لوگ تھے۔ تو اللہ کے بندوں کتنے لوگ ایسے ہیں، اب کسی عورت کے بس میں ہے بچی جننا۔ اب ہم جو ہے، اچھا اگر ہم عمومی طور پہ بھی یہ دیکھیں تو یہ تانا تو مرد کو آنا چاہیے تھا، تو یہ عورت کو تانا تو نہیں آنا چاہیے تھا۔
اگر ویسے بھی ہم جدید، اب میں بات کو کھولتا نہیں، ٹائم تھوڑا ہے، اگر ہم جدید طبی لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ تانا تو مرد کے ذمہ آتا ہے، میڈیکلی لحاظ سے دیکھیں تو یہ تانا تو مرد کو دینا چاہیے، عورت کو تو تانا بنتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ پھر بار بار باتیں لا کے وہ عورت کی طرف ہی کی جاتی ہیں کہ یہ بچہ نہیں پیدا کرتی، یہ بچیاں ہی پیدا کرتی ہے اور طلاقیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے کیسا تذکرہ فرمایا کہ عجیب لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، خوشی کی بات ہوئی ہے تو بیٹی کی پیدائش کے اوپر یہ پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ حدیثیں آپ نے کتنی سنی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی 3 بچیاں ہوئیں اس نے پرورش کی، نکاح کر دیا، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر 2 کے بارے میں بھی اس طرح کی روایت آتی ہے، اور بعض علماء نے فرمایا 1 کے بارے میں بھی پھر یہ روایت آتی ہے۔ تو یہ اتنی، اگر آپ فضائل کی بات پڑھیں گے تو بچیوں کے بارے میں فضائل ہمیں زیادہ ملتے ہیں۔ بچیوں کی تعلیم و تربیت، اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کرنے پر جو جنت کے حصول ہیں وہ بچوں کے بارے میں تو نہیں اتنی روایات ملتی جتنی ہمیں خاص بچیوں کے بارے میں ملتی ہیں۔ تو پھر بھی بندے کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ بچیاں دے تو تب بھی شکر ادا کرے، بچے دے تو تب بھی بندے کو شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے اللہ پاک نے شفا رکھ دی۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ فرمایا دیکھیں ہماری یہ قدرت کا کرشمہ دیکھیں، مکھی جو ہے مختلف جگہ پہ جاتی ہے، کہیں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، کئی میٹھے ہوتے ہیں، کئیوں کا ذائقہ اور ہوتا ہے، کئیوں کا کڑوا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے پیٹ میں سے جو نکلتا ہے وہ بڑا خوبصورت اور مزیدار شہد نکلتا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھ دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کوئی بھی بندہ ہو چاہے منہ سے نکالے، کوئی مرد ہو کوئی بندہ ہو وہ چاہے منہ سے نکالے تو وہ تو اگر لعاب جو ہے وہ کسی برتن کے اندر ڈال دیا جائے، کسی اور چیز میں ڈال دیا جائے تو بندہ کہتا ہے نا 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 میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، چاہے ابے نے کیتا ہو، نا نا میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اب وہ بھی تو ایک لعاب کی شکل بن جائے گی، تو وہ سارے لوگ مزے مزے سے کھاتے ہیں، اور کوئی بندہ گھن بھی محسوس نہیں کرتا، پھر اس کے اندر ذائقہ ایسا ہے کہ حد درجے کا ذائقہ ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھ دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے میٹھا بھی کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عطائیں ہیں۔ مالک کہتا ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے، سمجھنے سوچنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو غور تو کرو اس کے اندر۔ تو اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ چھوٹا سا ایک پرندہ ہے، بالکل چھوٹا سا، اس کے اندر کتنی اللہ رب العزت نے کمال قسم کی جو ہے مٹھاس پیدا کر دی، اور کتنی اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھ دی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، اور ہمیں مالک کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی نشانیوں پہ غور و فکر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔